کیا اسرائیل کو روکنا ممکن ہے؟ اسرائیل جو کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی انٹرنیشنل لا کو خاطر میں لائے بغیر، جب جہاں اور جیسے دل میں آئے انجام کا پرواہ کیے بغیر ایئر سٹرائک کر لیتا ہے، اسیسینیشن کر لیتا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو ایزیلی اچیو کر لیتا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی کارروائیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جو پہلے فلسطین، پھر ایران، لیبنان، یمن اور اب قطر، جو عنقریب پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور پھر یہ یورپ میں ٹرکی اور ایشیا میں پاکستان وغیرہ تک جانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ جو گریٹر اسرائیل کا نہ صرف ایک تصور ہے بلکہ ہر اسرائیلی اور یہودی کے خون میں رچا بسا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لندن، پیرس، برسلز، ہوتے ہوتے میلبرن، نیو یارک، اسی طرح ٹوکیو، ساؤتھ کوریا، حتیٰ کہ دنیا کے آلموسٹ ہر خطے پر اسرائیل کے لیے نفرت اور بیچارے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کی گئی، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یعنی پوری دنیا کی مخالفت قبول ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گریٹر اسرائیل بنے گا، اور یہ اپنے سب سے بڑے سپورٹر یورپین کنٹریز کی بھی ایک سننے کو تیار نہیں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ اس باولے کتے کو کیسے لگام ڈالا جائے اور اس کی نتنوں میں کیسے نت ڈالا جائے کہ پھر یہ ہر کارروائی سے پہلے ایک دفعہ نہیں 1000 بار سوچے۔ اور اب تو امریکہ بظاہر اس سے ناراضگی دکھاتا ہے کہ نہ کرو، لیکن یہ پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر بیٹھتا ہے۔ پھر امریکہ اس کی منت ترلے کرے گا کہ پلیز کچھ کرو، ہماری مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اسرائیل ہاتھ جوڑے گا کہ خدا را ہمیں معاف کر دے، ہم اس پڈے میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ is it really possible کہ اس فساد کی جل سے بھی ہمیں کبھی چھٹکارا مل سکتا ہے اور یہ اس حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے کہ ہم سکون کی سانس لے سکے؟ جس کا جواب ہے ہاں، اور بالکل ممکن ہے۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ اسرائیل کی لگام امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسرائیل کو ایک روبوٹ سمجھیے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس میں فیل کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر کہا جائے کہ بیٹھ جائے تو یہ بیٹھنے میں دیر نہیں کرتا، اور اگر اسے اٹھنے کی کمانڈ ملتی ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیل بھی ہے کہ اس کو امریکہ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے کر گزرتا ہے، اور اگر کسی ایڈوانچر سے روکا جائے تو مجال ہے کہ کر گزرے۔ اب آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ غزہ جہاں ہر لمحہ ہر مومنٹ کوئی نہ کوئی انسانی جان تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، لوگ بھوک سے نڈال ہے، بچے غذائی قلت کے شکار ہے، خواتین کی عزت اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں تار تار ہے۔ الغرض وہ ہمارے اس ماڈرن دور میں بھی بد سے بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، گویا وہ اس دھرتی پر جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت ان کی اس حالت پر خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن امریکہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مرے یا جیے، امریکہ کی مفادات کو اسرائیل پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کو اپنی مفادات سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز بھی عزیز نہیں۔ اب چاہے کوئی جتنا روئے، مظاہرے کرے، شور شرابہ کرے، امریکہ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ خود کو محفوظ اور اپنے مفادات کو سیکیور سمجھتے ہیں۔ لہٰذا
امریکہ کو ذرا بے چین کرنا پڑے گا، اس کو زہر کا وہ ٹیکا لگانا پڑے گا جو اس کو پھل پھل ستانے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے۔ اور وہ ٹیکا ہے اسٹریٹجک شفٹ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی چین اور روس کا گٹھ جوڑ ہے، اور مسلمان ممالک کی تنظیم OIC جو 57 ملکوں پر مشتمل ہے اور یہ پوری دنیا کی 25% پاپولیشن کو کور کرتی ہے، آج اگر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اعلان کر دے کہ ہم US کے بجائے رشیا اور چائنا کی طرف جا رہے ہیں، جن کی شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی تقریباً 50% آبادی پر مشتمل ہے، یعنی ہماری تجارت، صنعت، دفاع اور ہر چیز US کے بجائے رشیا اور چائنا سے ہوگا، اور اس اعلان سے پہلے چین اور رشیا کے ذریعے تمام SCO ممبران سے فلسطین کو تسلیم کرایا جائے اور ساتھ ساتھ OIC کے تمام ممالک کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کرے، اس اعلان سے ہی امریکہ یوں دڑام ہو کر نیچے گرے گا، چائنا یوں اوپر چلا جائے گا، اور مسلمان ممالک نہ صرف امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے بلکہ ایک امپورٹنٹ پلیئر بن کر ورلڈ پالیٹکس میں نیچے سے اوپر آ جائیں گے، اور اسرائیل کسی کی یاد میں بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی کا نام مفادات کی دنیا ہے جو امریکہ ہر جگہ ہر طریقے سے ہر کسی سے لے رہا ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت دے سکتا ہے، لوگوں کو سرعام مار سکتا ہے اور پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے، تو مسلمان ممالک اس اسٹریٹجک شفٹ سے کیوں ہچکچا رہے ہیں اور اپنی اس طاقت کو کب پہچانیں گے، جس کے لیے میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب وقت نہیں آنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔